السلام علیکم دوست، آج ہم آپ کو ایسی ملک کی سیر کرانے والا ہے جو دنیا میں ٹاپ ٹورزم سپاٹ میں شامل ہے۔ اس ملک کی خوبصورتی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سالانہ وہاں 8 کروڑ لوگ جاتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے والا ہے دنیا کے خوبصورت ملکوں میں شمار ملک فرانس۔ سیر کے ساتھ ساتھ ہم بات کرنے والا ہے اس ملک کی تاریخ پر کہ کیسی اس ملک نے دنیا میں اتنا ترقی کی ہے اور اس ملک میں کن کن مذاہب کے لوگ آباد ہیں، اور کیسی پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ فرانس کی یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلو اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ملک کا آفیشیل نام دا فرینچ ریپبلک ہے، جس کی کل آبادی 6 کروڑ 50 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 23ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ فرانس کا رقبہ 5,51,000 مربع کلومیٹر ہے، جس کی بدولت فرانس دنیا میں 49ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں 82% لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملک کی زیادہ تر آبادی شہروں میں بسنا پسند کرتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ باقی تمام لوگ دیہاتوں میں آباد ہیں۔ یہ ملک دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ دنیا کا چوتھا امیر ملک بھی ہے۔ اس ملک کے امیر ہونے کا سب سے بڑا وجہ ٹورزم انڈسٹری ہے۔ فرانس کی عورت ہی دنیا میں سب سے لمبی عمر تک زندہ رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ فرانس کے قانون کے مطابق جب کسی ریسٹورنٹ میں کھانا بچ جائے تو پھینک نہیں سکتا، جبکہ غریبوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ پھینکتا ہوا نظر آئے تو ہوٹل والوں پر بھاری جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ یہاں کے لوگ شراب پینا بہت پسند کرتے ہیں اور لوگ شراب پانی کی طرح پیتی ہیں۔ فرانس کا دارالحکومت پیرس ہے، جس کو سٹی آف لائٹ سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوسرے شہروں کے مقابلے میں ٹورسٹ اس شہر میں سب سے زیادہ آتے ہیں۔ دوستو، فرانس کو دنیا کی محفوظ ملکوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اگر فرانس میں مذاہب کی بات کی جائے تو یہاں 47% رومن کیتھولک، 2% پروٹسٹنٹ، 4% مسلم، جبکہ 33% لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس ملک میں انڈین کی تعداد 65,000 ہے، جبکہ پاکستانیوں کی تعداد صرف 24,000 پر مشتمل ہے۔ ملک کی بارڈر بیلجیم، لگزمبرگ، سوئٹزرلینڈ، اسپین، اٹلی، جرمنی، اٹلانٹک سی اور انگلینڈ سے لگ چکے ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں نے اکثر دا فرینچ ریولوشن کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس ریولوشن نے فرانس کی تقدیر بدل ڈالی۔ جب فرانس میں کنگ لیوس کی حکومت تھی، اس دور میں فرانس 2 طبقوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ایک وہ طبقہ تھا جس کے لیے فرانس ایک عیاشی کی جگہ تھی، اور ایک یہ لوگ چاندی کی پلیٹوں میں کھانا کھاتے تھے۔ ان لوگوں پر ٹیکس کا نفاذ بھی نہیں کیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ اس طبقے کو قانوناً 10 قتل بھی معاف تھے، جبکہ اس کے برعکس دوسرا فرقہ ضروریاتی زندگی کے لیے بھی ترستا تھا۔ ان کے پاس نہ گھر تھے اور نہ 2 وقت کی روٹی تھی۔ یہ لوگ بے روزگاری کے ساتھ ساتھ ظلم کا شکار بھی تھے۔ انسانی بنیادی ضروریات جیسے کہ تعلیم، صحت اور انصاف سے بھی محروم تھے۔ اس وقت ان لوگوں کے حالات اس وقت تک پہنچ چکے تھے کہ ان پر قحط آ گیا۔ تمام لوگ بادشاہ کی محل کے سامنے اکٹھے ہو گئی اور بادشاہ کے سامنے روٹی کی فریاد کرتے رہے۔ وہ لوگ روتے رہے اور ملک کا امیر اور عیاش طبقہ اس پر ہنستا رہا۔ اس وقت رشوت اتنی عام تھی کہ پیرس میں مردوں کی تدفین رشوت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ ان حالات سے بیزار ہو کر 17 جولائی 1679 میں ایسا گروپ اٹھا اور ہاتھ میں ڈنڈے اٹھا کر پیرس کی طرف چل پڑے۔ حکومت نے ان کو باغی قرار دینے کے ساتھ ساتھ فوج کو ان کو کچلنے کا کہا، لیکن فوج کے پہنچنے سے پہلے یہ چھوٹا سا گروپ ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع بن چکا تھا۔ جب یہ لوگ پیرس پہنچے تو انہوں نے ہر اس شخص کی گردن اڑائی جو دن میں 3 ٹائم کھانا کھاتا تھا۔ اس انقلاب میں اس کمزور طبقے نے طاقتور طبقے کی وزیروں، مشیروں، تاجروں اور صنعت کاروں سب کے گردنیں کاٹ کر زمین بوس کر دیا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کی محل کی طرف دوڑے۔
محل کے اندر داخل ہو کر بادشاہ کو سڑکوں پر گھسیٹا، جبکہ ملکہ کو ایک چھوٹی سی جگہ میں بند کیا۔ یہ انقلاب 1752 تک قائم رہا، کے بعد فرانس سے بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تاریخ میں یہ انقلابی فرانس یا دا فرینچ ریولوشن کے نام سے مشہور ہے۔ فرانس کی موجودہ آئین 4 اکتوبر 1958 کو ترتیب کیا گیا تھا۔ 1 جنوری 1958 کو یورپی یونین، جس کا پرانا نام یورپین اکنامک کمیونٹی تھا، فرانس ہی میں بنیاد رکھی گئی تھی۔ فرانس نیٹو، یورپی یونین، یونائٹڈ نیشن کی بانی ارکان میں سے ایک ہے۔ فرانس دنیا میں 8 ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ پیرس شہر فرانس کے دارالحکومت ہے۔ دارالحکومت ہونے کے علاوہ یہ فرانس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ یہ شہر فرانس کی آمدنی میں 1/4 حصے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح یہ اپنی مجموعی آمدنی کے حوالے سے دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے۔ ایک زمانے میں یہ دنیا کا خوبصورت شہر شمار کیا جاتا تھا، لیکن آج یہ مقام اس کے پاس نہیں ہے۔ البتہ 10 خوبصورت شہروں میں فیرس کا شمار ہوتا ہے۔ یورو فرانس کے 5 مقبوضہ علاقوں میں مستقل کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ موجودہ ٹائم میں 1 یورو پاکستانی روپوں میں 311 روپوں کے برابر ہے، جبکہ فرانس کی 3 مقبوضہ علاقوں میں چلنے والی کرنسی کو CFC فرینک کہا جاتا ہے، جو اس وقت پاکستان کی 2.60 روپوں کے برابر ہے۔ وقت کے لحاظ سے فرانس پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ فرانس کا کالنگ کوڈ +33 اور ڈومین FR ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق 36,855 $، پیکس مجموعی آمدنی کے ساتھ فرانس دنیا میں 33ویں نمبر پر موجود ہے۔ فرانس میں لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ ریولوشن کے بعد فرانس نے سب سے زیادہ توجہ تعلیم اور علم حاصل کرنے کو دی۔ اس تعلیم کی بدولت آج فرانس دنیا کو جہاز اور ہیلی کاپٹر تک بیچتے ہیں۔ جو لوگ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا سے پڑھنے کے عرض فرانس جانا چاہتے ہیں تو ان کا بہترین فیصلہ ہے۔ 70 سے زیادہ اس ملک میں پبلک یونیورسٹی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے پرائیویٹ یونیورسٹی بھی موجود ہیں۔ یہاں پہ کم سے کم فیس 240 یورو سے شروع ہو کر 2000 یورو تک ہے۔ آپ ڈائریکٹلی یونیورسٹی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور تھرڈ پارٹی کو بھی درمیان میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کی مشہور یونیورسٹی آف فیرس ہے۔ دوستو، آپ کو دکھاتی ہے کہ فرانس میں ایسا کیا ہے جو سالانہ یہ 8 کروڑ لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں، آپ نے تو اکثر ایفل ٹاور کے نام تو سنا ہوگا۔ اس ٹاور کے نام انجینئر کے نام سے رکھا گیا ہے۔ اس ٹاور کو 1887 اور 1899 کے درمیان عرصے میں تیار کیا گیا ہے۔ اس ٹاور کی اونچائی 300 میٹر ہے۔ لیفٹ کے ذریعے آپ اس پر چڑھ کر پوری شہر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ پیرس جائیں تو لورم میوزیم کا ضرور وزٹ کریں۔ اگر آپ بیچز کو پسند کرتے ہیں تو فرانس کے شہر کینس کا ضرور وزٹ کریں۔ دوستو، اس کے علاوہ فرانس میں بہت ساری جگہ اور بھی ہے جو قابل دید ہے۔ یہ تھی فرانس کے بارے میں معلومات۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے خواہش مند ہیں تو ہماری چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک دیجیے۔ اللہ نگہبان۔